अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 4 बड़ी अहम खबरें हैं जो आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। हवेलियाँ एबटाबाद का इलाका है, तहसील है, और वो इस वक्त मैदान जंग का मंजर पेश कर रही है। इस वजह से नहीं कि वहाँ पर कोई इलेक्शन हो रहा है, बल्कि वहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक ऐसा इशू खड़ा कर दिया है जिसकी वजह से पूरे इलाके की हम आहंगी और अमन व अमान की जो फ़िज़ा है वो तबाह व बर्बाद होने जा रही है। और वहाँ पर एक ऐसा फ़िरक़ावाराना किस्म का खेल खेलने की कोशिशें की जा रही हैं जिससे इस पूरे खैबर पख्तूनख्वा का अमन तहोबाला हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ आज पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में इमरान खान साहब एक दफ़ा फिर नुमायाँ होकर सामने आए हैं। लेकिन ये इलेक्शन इस कौम को कितने का पड़ा? इमरान खान साहब जिन सीटों से इलेक्शन जीते हैं वो सीटें, उनमें से सिर्फ एक सीट वो रख सकते हैं, बाकी सीटें उन्हें छोड़नी पड़ेंगी। और ये जो सीटें छोड़ेंगे वहाँ पर दोबारा इलेक्शन होंगे। जब वहाँ दोबारा इलेक्शन होंगे तो वो इस सैलाब ज़दा कौम को एक इलेक्शन कितने का पड़ेगा। आज एक और बात भी मैं आपके सामने करना चाह रहा हूँ। गुज़श्ता रोज़ मैंने एक वीलॉग किया था। आपने देखा कि दो बच्चे थे जो स्कूल से बाहर बैठे हुए थे, और उन बच्चों से जब पूछा गया कि आप स्कूल क्यों नहीं गए तो बच्चों ने कहा कि उनके पास फ़ीस के पैसे नहीं हैं, स्कूल इंतज़ामिया ने उन्हें स्कूल से खारिज कर दिया है। आज उस बच्चों में से एक बच्चे की वीडियो आई जिसमें वो बच्चा कह रहा है कि वो सारा एक ड्रामा था, वो ड्रामा कर रहा था। असल हकीकत क्या है ये मैं आपको बताऊँगा। और उसके साथ साथ सैलाब की थोड़ी सी सूरत हाल जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया से बिल्कुल आउट हो चुकी है, और जो हमारा सोशल मीडिया है वहाँ पर भी इस हवाले से कोई बात नहीं हो रही, उसके भी थोड़े से फिगर आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले चलते हैं हवेलियाँ के वाक़े के ऊपर। हवेलियाँ में इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई खौफनाक वाक़या पेश आया है। और मुझे याद है कि 97 में इसी तरह हवेलियाँ में फसादात हुए थे जिसमें बेशुमार लोग ज़ख्मी हुए, और एक शख्स जिसका नाम कारी सईद था वो उस वक्त जो रेडी पर अपनी रोज़गार चला रहा था, गोली लगी और वो उस वाक़े में शहीद हो गया था, जान बहक हो गया था। और इसकी बुनियादी वजह ये बनी कि वहाँ पर हर साल 12 रबीउल अव्वल के मौके पर बरेलवी देवबंदी फसादात शुरू हो जाते थे। बाद में मकामी उलमा इकराम ने, जिसमें मकतबे देवबंद के उलमा और मकतबे बरेलवी अहले सुन्नत के जो उलमा थे वो सारे आपस में इकट्ठे बैठे, इंतज़ामिया आपस में इकट्ठी बैठी, और ये मुआहिदा तय पाया कि बरेलवी मसलक का जो जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस होगा वो इन रास्तों से गुजरेगा और बाकी जो जुलूस होंगे वो इन रास्तों से गुजरेंगे। लेकिन गुज़श्ता जो रबीउल अव्वल इस साल था तो उसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने वहाँ पर मकामी जो बरेलवी मसलक की नुमाइंदा तंजीमें थीं उन सब से हट के अपना जुलूस निकालना चाहा और कहा कि वो उसी रास्ते पर जाएंगे जो रास्ता फ़िरक़ावाराना फसादात की तरफ बढ़ता है, और जहाँ पर फ़िरक़ावाराना चपकलश जो है वो बढ़ सकती है उस रास्ते का इंतखाब करना चाहा। तो ज़िली इंतज़ामिया ने उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं दी, और वहाँ पर जब वो आगे बढ़ना चाहा उन्होंने तो बहुत बड़ा फसाद हो सकता था, कत्ल व गारत हो सकती थी। उससे बचने के लिए इंतज़ामिया ने जब उनके ऊपर शेलिंग की तो साद हुसैन रज़वी साहब जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हैं उन्होंने अपने खिताब में कहा कि अब वो जाएंगे और वहाँ पर जाकर 12 रबीउल अव्वल का जुलूस जो है वो 16 अक्टूबर को होगा, यानी आज के रोज़ उन्होंने वहाँ पर जाकर जुलूस का इनेकाद किया और पूरे खैबर पख्तूनख्वा से और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को वहाँ पर इकट्ठा किया गया, और उन सारे लोगों से कहा गया कि वो अब जाएं और उस ममनुआ रूट के ऊपर जाकर जुलूस निकालें। और जब ये वहाँ पर गए तो वहाँ पर फिर इसी उसका इंतशार का ख़तरा था, क्योंकि मुआहदे की खिलाफ वर्जी ये कर रहे थे। तो पुलिस ने दोबारा उनके ऊपर शेलिंग की है, और उस वक्त TLP जो है वो सोशल मीडिया पर इस बात का शोर मचा रही है कि फ़लस्तीन में शेल नहीं मारे जाते, कश्मीर में शेल नहीं मारे जाते, हमारे लोगों पर क्यों शेल मारे जा रहे हैं। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक ज़िम्मेदार जमात का किरदार अदा करना चाहिए। आपकी वजह से पाकिस्तान में इससे पहले भी कत्ल व गारत के कई जो चीज़ें हैं वो पेश आ चुकी हैं, और आप पाकिस्तान में इस्लाम का भी और पाकिस्तान का चेहरा पूरी दुनिया में ख़राब कर रहे हैं। तो आपको ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए, और TLP के अंदर ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो ये जो वाक़यात हैं इनको कंट्रोल कर सकती हैं
کیونکہ اگر آپ نے ایک سیاسی جماعت کے طور پر اس معاشرے کے اندر رہنا ہے تو پھر آپ کو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوگا، اور آپ جو اپنا چہرہ مسخ کر رہے ہیں اور اس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے ہمدردیاں نہیں پیدا کر رہے، بلکہ لوگوں کو اسلام سے بھی دور کر رہے ہیں اور لوگوں کو امن و امان سے بھی دور کر رہے ہیں، اور لوگوں کو فرقہ واریت کی انگیٹھی میں ایک دفعہ پھر آپ دہکانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ ٹی ایل پی کی قیادت اس ایشو پر غور کرے گی، اور دوسرا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں توجہ کرے گی اور یہ کلیئر کرے گی کیا ٹی ایل پی واقعی ایک سیاسی جماعت ہے یا ایک فرقہ وارانہ متشدد چہرہ رکھنے والی پارٹی ہے۔ اور دوسرا، پاکستان کے ذمہ داران جو ریاستی عناصر ہیں انہیں بھی دیکھنا ہوگا کہ اس موقع پر وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ کیا پاکستان کے عوام اسی کام کے لیے ہیں کہ وہ پورا سال کبھی محرم کے جلوسوں میں، کبھی ربیع الاول کے جلوسوں میں، کبھی خلفائے راشدین کے نام پر جلوسوں میں، کبھی انتخابات کے اندر اور کبھی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے دنگے اور فساد کے اندر مارے جاتے رہیں؟ کیا اس ریاست کے ذمہ داران کا یہ فرض نہیں بنتا کہ ایسے عناصر کو لگام دی جائے جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتے ہیں؟ آئے روز سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں اور لوگوں کے کاروبار کو اور لوگوں کے امن و امان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے ریاست کے ذمہ داران کے لیے بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک نیا ٹرینڈ آ رہا ہے پاکستان کی مذہبی سیاست کے اندر، تو پاکستان کی ساری مذہبی جماعتوں کو اکٹھا ہو کر اس پر بھی تھوڑی سی توجہ دینی ہوگی۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ ٹی ایل پی کو سپورٹ کرتی ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تو ان کی طرف سے سراسر حمایت کا اعلان کیا گیا، تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات میں وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، ان کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے۔ یہاں پر میں مفتی منیب الرحمان صاحب کا جو کردار ہے اس پر بھی بات کرنا چاہوں گا کہ وہ ٹی ایل پی کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور پھر آ کر ایسے موقعوں پر بھی ٹی ایل پی کی قیادت کو یہ بات سمجھائیں کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس سے جو امن و امان ہے اس کے بڑے پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں اور آپ کو اس سارے سلسلے میں بچنا چاہیے۔ دوسری ایک بات بڑی اہم ہے کہ آج پاکستان میں الیکشن ہو گئے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ کراچی میں ایک دو کا واقعات ہوئے، پشاور میں واقعات ہوئے، لیکن ماشاءاللہ آپ کو بہت مبارک ہو۔ پاکستان کی سیلاب زدہ قوم جو اس وقت لقمے کو ترس رہی ہے، جو پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہی ہے، اس کا اربوں روپیہ ان الیکشن میں خرچ ہو گیا ہے، اور اس الیکشن کے بعد آپ ماشاءاللہ پارلیمنٹ کے اندر جائیں گے اور پھر وہاں پر جا کر یہ مطالبہ کریں گے کہ ان اسمبلیوں کو ختم کرو اور دوبارہ الیکشن کروائے جائیں۔ یعنی آپ نے اس اسمبلی کے اندر آنا بھی نہیں ہے، اور عمران خان صاحب 7 نشستوں پر الیکشن لڑنے جا رہے تھے، 3 سے 2 پر تو ان کو شکست ہو گئی ہے، پیپلز پارٹی نے 2 سیٹیں حاصل کی ہیں اور پی ٹی آئی نے باقی جو نشستیں حاصل کی ہیں، کل 11 نشستوں پر الیکشن ہو رہے تھے۔ مجھے بتائیں ان الیکشن کا فائدہ کیا ہے؟ اس الیکشن پر آپ نے اربوں روپیہ اس غریب قوم کا آپ نے خرچ کر دیا ہے، اور آپ اس الیکشن سے حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر اس الیکشن میں جو آپ نے حاصل کیا وہ ہمیں ذرا بتا دیں۔ اور ابھی عمران خان صاحب نے جن حلقوں سے الیکشن لڑا ہے اور باقی جن حلقوں سے وہ سیٹیں خالی کریں گے تو دوبارہ پھر ان حلقوں پر الیکشن ہوگا۔ تو کیا پاکستان کی غریب، بے بس، لاچار اور مظلوم قوم کا صرف یہی کام ہے کہ وہ صبح و شام آپ کے للے تللوں کے لیے پیسہ خرچ کرتی رہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کیا یہ قانون نہیں بنانا چاہیے کہ کوئی بھی شخص ایک حلقے سے زیادہ یا کم از کم 2 حلقوں سے جو قانون بنا ہوا ہے اس کی بالکل پابندی کروانی چاہیے کہ اس سے زیادہ الیکشن نہیں لڑ سکتا؟ اور یہ ہمارا اتنا پیسہ جو ہے وہ کن کاموں پہ خرچ ہو رہا ہے؟ آپ کو علم ہے کہ اس وقت پاکستان پورے میں سیلاب کی جو صورتحال ہے، کیونکہ مین اسٹریم میڈیا وہ بتا نہیں رہا، وہ آپ کو صرف سیاست اور مذہب کے فسادات کو صرف دکھاتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں آج سیلاب کی وجہ سے 2 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، 1666 اموات ہو چکی ہیں، 12864 افراد زخمی ہو چکے ہیں، اور 2,45,265 جو گھر ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 3,30,46,329 لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں سیلاب سے، یعنی 4 کروڑ کے قریب لوگ متاثر ہو چکے ہیں، اور جو ہلاک جانور ہیں ان کی تعداد 11,55,844 ہے۔ اور یہ وہ ڈیٹا ہے کہ جو خود حکومت پاکستان جو ہے وہ ہمیں فراہم کرتی ہے۔ تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس بے بس قوم کے ساتھ آپ کب تک یہ کھلواڑ کریں گے، اور آپ ان اللہ تعالیٰ میں فضول قسم کی چیزوں کے اندر قوم کا پیسہ جو ہے اس کو ضائع کرتے رہیں گے؟ آخر میں ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہوں گا۔ کل میں نے ایک وی لاگ کیا تھا جس میں یہ بات بتائی تھی کہ 2 بچے
اسکول سے باہر بیٹھے ہوئے تھے. مبینہ طور پر الائٹ پبلک اسکول سے ان کا تعلق تھا, اور الائٹ پبلک اسکول میاں عامر صاحب کا ہے جو دنیا ٹی وی کے اونر ہیں. اور مجھے کوئی اور ایشو نہیں ہے, میں سمپلی یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں. اور وہ بھی آگے فرنچائز کسی کو دیتے ہیں اور فرنچائز میں آگے لوگ وہ کرتے ہیں. میاں عامر صاحب اس میں قصوروار نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایکشن تو لے سکتے ہیں, نوٹس لے سکتے ہیں کہ ان کی جو شراکت ہے بالوجاہت اس کو اتنا بڑا نقصان وہاں پہنچایا جا رہا ہے. تو آج ایک ویڈیو جاری کی گئی جس میں وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں صرف پی آئی اے سے جو نکلے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے سارا کام کر رہا تھا. تو جب میں نے انویسٹیگیٹ کیا اور پوری تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جبراً اور دباؤ ڈال کر, پریشر ڈال کر اس بچے سے دوبارہ یہ ویڈیو بنوائی گئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل کی ویڈیو میں جو بچہ ہے اس کا جو سٹائل تھا وہ کیا تھا اور آج کی ویڈیو میں کیا ہے, اور پورا ایک اسکرپٹڈ جو مسالہ ہے اس بچے کو پڑھایا گیا کہ تم یہ سارا کام کر لو اور اس طریقے سے ہو جائے گا. شرم آنی چاہیے کہ آپ پہلے غلط کام کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس سے سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو مسخ شدہ چہرہ ہے وہ صاف ہو جائے گا, آپ کا ٹیڑھا منہ بہتر ہو جائے گا, آپ کا غلط کام جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. آپ کو سوچنا چاہیے. اگر آپ نے اس مسئلے کو حل کر دیا تو ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن آپ کو مسائل کے حل کے لیے کوششیں کرنی چاہیے, جدوجہد کرنی چاہیے اور ان مسائل کو بہتر طریقے سے حل کرنا چاہیے. ناظرین, بہت لمبا میں نہیں بولنا چاہ رہا تھا, یہ بڑے اہم ایشوز سے جن پر میں چاہ رہا تھا کہ آج بات کروں. بہت شکریہ.